ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے اندر تبدیلی لے آئیں، مجھے تبدیل کر دیں، میرے ظاہر باطن کو بدل کے اس کو خوبصورت بنا دیں۔ پھر مقیم الصلاۃ کا ذکر آیا۔ لفظ مقیم جو ذکر کیا گیا ہے دعا میں، اگر ہم جس اس لفظ کو دیکھیں، یہ قرآن پاک میں اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے اور اتنے مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت لفظ بھی ہے اور اہم لفظ بھی ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے یا اس کا جو مادہ ہے، جیسے کہ کاما ہے، کاما سے ہی جو ہے وہ قیام بھی بنتا ہے، اور قیامت سے ہی جو ہے وہ قیامت بھی بنتا ہے، مستقیم بھی بنتا ہے، اقیم الصلاۃ بھی بنتا ہے، اور یہاں پہ مقیم الصلاۃ بھی بن رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن پاک پہ غور کریں تو یہ لفظ اتنے مختلف انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے بار بار ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں پہ یہ مقیم کے معنوں میں ہے کہ مجھے قائم کرنے والا بنا دے۔ لہٰذا ایک نماز کا پڑھنا ہوتا ہے اور ایک نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، کیونکہ جو نماز کے قیام کا تصور ہے یا اس کی اقامت کا جو تصور ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ 5 وقت میں انسان اللہ کے گھر کے چکر لگائے، 5 وقت میں انسان وضو کر کے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہوا نظر آئے تو ایک سسٹم نظر آتا ہے کہ یہ کوئی سسٹم ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نظام ہے جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ اس انسان کی زندگی میں 5 دفعہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ اپنا گھر اہل و عیال چھوڑ کے جو ہے کسی اور چیز کے لیے باہر نکلتا ہے، اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے، تو گویا کہ قیام، قائم کرنا، اقامت ہونا، سسٹم بننا، یہ اس لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں نمازیں قائم ہو جائیں تو 5 وقت میں جب اذان کا وقت آ جائے، پورا گھر جو ہے وہ وضو کی طرف مائل ہو جائے، نماز کی طرف مائل ہو جائے، ہر چھوٹا بڑا نماز پڑھ رہا ہے، سارے کام معطل ہو گئے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک اقامت نظر آتی ہے، ایک سسٹم نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نظام ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ معنی جو ہے یہ مقیم کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اہمیت ہے کہ ایسی نماز جو کہ قائم کی جاتی ہے اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اپنا آفس، کاروبار، گھر کے معمولات، اولاد، اہل و عیال سب چھوڑ کے جو ہے نماز کی طرف رخ کیا جائے، یہ نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے۔ پھر مقیم کے اندر جو دوسرا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت کے ساتھ، کیونکہ مقیم سے ہی لفظ استقامت بھی بنا ہے، کہ مجھے استقامت سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یہ ترتیب میری زندگی میں صرف 1-2 نمازوں میں نظر نہ آئے، صرف 1-2 دن میں نظر نہ آئے، بلکہ اس کو میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ استقامت کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اور یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو عبادت استقامت کے ساتھ کی جائے گی، مستقل بنیادوں پہ کی جائے گی، وہ لازماً آپ کو رسپانس دے گی۔ مقیم کا تیسرا معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے بھی قبول فرما لیں، کیونکہ مقیم کے اندر یہ ہے کہ میں یہ کام کرنے والا بن جاؤں، بار بار کرنے والا بن جاؤں، تو گویا کہ مالک میں ایک نماز پڑھنے کے بعد مجھے میری دنیا، میرے حالات، میری مصروفیات میں جس سٹیٹ میں بھی ہوں، مجھے اس سے نکال کے مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ گویا کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے بعد دوبارہ سے بھی سجدہ کرنے کی توفیق دینا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ نماز کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، بالکل اینڈ کی دعا میں یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سلام ہو جاتا ہے۔ مقیم کا اگلا معنی جو بہت ہی خوبصورت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نماز پڑھنے والا بنا کہ میری نماز کو دیکھ کے بہت سارے دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ گویا کہ یہ ہمارے دین کا فلسفہ بھی ہے اور یہ کانسیپٹ بھی ہے ہماری عبادات کے اندر کہ ہم ایسی عبادات کریں، ہم ایسا عمل کریں کہ وہ دوسروں کے لیے موٹیویشن بن جائے، دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ایک انسان نماز کو اتنی اہمیت دے کے اور اتنی فوقیت دے کے جو ہے بار بار اللہ کے گھر کا رخ کرے گا اور نماز پڑھے گا، یا ہمارے گھروں کے اندر یہ نظام ہوگا، تو جو بھی اس سسٹم کو دیکھے گا، چاہے وہ غیر مذہب ہے یا مذہب میں ہو کے بھی غیر مذہب بنا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھ جائے گا یہ کام تو بہت اہم ہے، یہ کام تو کرنے والا ہے، کہ یہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کام کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ تو گویا کہ میری عبادات ایسی ہیں کہ جس کو دیکھ کے کوئی دوسرا کہے کہ مجھے بھی ایسی عبادت نصیب ہو جائے، مجھے بھی ایسا عمل نصیب ہو جائے۔ تو گویا کتنا خوبصورت معنی ہے کہ میری عبادت مجھے بھی نفع دے اور میرے ساتھ یہ دوسروں کے لیے بھی نفع کا باعث بن جائے۔ مقیم الصلاۃ۔